السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى في مقام آخر: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے اور 1445واں سال شروع ہو گیا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے۔ عربی کے اندر اس مہینے کو المحرم کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ عظمت والا مہینہ یعنی محترم مہینہ ہونے کی وجہ سے اس کو المحرم کہا جاتا ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے ہوئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا 4تھا یا 5واں سال آیا تو یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کس سال کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ اس میں سے ایک رائے یہ بھی آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو رکھ کر اللہ کے نبی دنیا میں جس مہینے کے اندر آئے اس مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی پیش آئی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج جس مہینے میں پہنایا گیا اس مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے۔ اور تیسری
رائے یہ بھی آئی اللہ کے نبی دنیا سے جو پردہ فرمائے رخصت ہوئے اس کو رکھ کر ہم سال کی ابتدا کریں گے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان جیسے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی رائے پیش ہوئی کہ ہم محرم سے سال کی ابتدا کریں گے، اس لیے کہ ہجرت کا واقعہ اس ماہ محرم میں پیش آیا ہے۔ اب اسی رائے کو سامنے رکھ کر فیصلہ لیا گیا کہ ہم اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ماہ محرم سے کریں گے۔ تو آج جب یہ ماہ محرم آتا ہے تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یہ ہجرت بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں صحابہ نے ہمیں سبق دیا کہ جب دین کا معاملہ پیش آ جائے تو دین کے معاملے میں پیش آنے سے جو بھی حالات پیش آئیں حالات کو تم برداشت کر لو، مگر دین پر حرف بھی نہ آنے دو۔ دیکھیں صحابہ کے ساتھ کیا کیا تکلیفیں آئیں، مکہ جیسے شہر کو چھوڑنا پڑا، گھر بار کو چھوڑنا پڑا، خاندان کو الوداع کہنا پڑا۔ صحابہ یہ سب چیزوں پر راضی ہو گئے، مگر صحابہ دین پر حرف بھی نہ آنے دیے۔ جب گاؤں چھوڑنے کا موقع آیا تو حضرات صحابہ نے یہ بھی امت کو سبق دیا کہ ہم اپنا گاؤں بھی چھوڑتے ہیں، گاؤں بھی چھوڑ دیے، دوسرے گاؤں کو آگے، مگر امت کو سبق دیا کہ دین پر حرف نہ آنے دیں۔ تو یہ مہینہ محرم کا محترم مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر روزوں کی بھی فضیلت آ کر ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر ایک دن جسے عاشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عاشورہ کا دن بہت ہی مقدس دن ہے، اور اس مہینے کی راتیں بھی مقدس راتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والفجر، فجر کی قسم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین ہے، ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی جو قسم کھائی ہے یہ یکم محرم الحرام کی پہلی تاریخ کی فجر کی قسم کھائی ہے۔ تو اس سے بھی محرم الحرام کے حرمت یعنی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہ محرم کتنا مقدس ماہ محترم ہے۔ اور اس کے اندر جو عاشورہ ہے، یہ عاشورہ کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک دم بہت بڑی ہے۔ آج کل لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ یہ دن کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں، ان کی شہادت ہوئی، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے تقریباً 60 سال بعد ہوئی، جبکہ یہ دن کی فضیلت اللہ کے نبی کے دور میں بھی ثابت تھی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں جب نبی کے دور سے ہی اس دن کی فضیلت ثابت ہے تو حضرت حسین کی طرف منسوب کرنا یہ بالکل صحیح نہیں، جبکہ حسین کی شہادت کا اس دن پیش آنا یہ حضرت حسین کے لیے مزید فضیلت کی دلیل ہو سکتی ہے، مگر حسین کی شہادت کو سامنے رکھ کر اس دن کی فضیلت کو بڑھانا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اور آگے دیکھیں ہم حضرت حسین ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ حضرت حسین صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اللہ کے نبی کے لاڈلے ہیں، جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں، صحابی ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ الصحابۃ کلھم عدول، ہر صحابی عادل ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، مگر بالکل غلط باتیں صحابہ کی طرف فٹ کرنا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آگے یہ بات بھی غور سے سنیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کلو من الطیبات وعملوا صالحا، تم کھاؤ تو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، وعملوا صالحا
اور عمل کرو تو نیک کرو، صالح کرو، ایسے اعمال کرو جس سے دل کو تسلی ہو، ایسے اعمال کرو جس کو دیکھ کر نفرت نہ ہو۔ اب حضرت حسین کی شہادت کا جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا ظلم زمین نے آسمان نے کبھی نہ دیکھا تھا، اور اتنے بڑے مظلوم کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ حسین صحابی رسول ہیں اور بڑے صحابی ہیں، یہ غیروں کے ہاتھوں سے شہید ہوتے تو اتنی بری بات نہیں تھی، ان کو اپنوں نے شہید کیا تھا تو اس لیے دل زیادہ جلتا ہے۔ مگر قرآن کا یہ بھی ارشاد ہے کہ وَعَمَلُوا صَالِحًا، تم عمل کرو تو ایسے اعمال کرو جو نیک ہو، جس سے دل کو تسلی ہو۔ اب حسین کی شہادت کو سامنے رکھ کر اگر ماتم کیا جائے، نوحہ کیا جائے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے تھے، جنگ میں شہید ہو گئے، 4 بیویاں بیوہ ہوئی، 4 بیویاں تھی، بچے یتیم ہوئے۔ اللہ کے نبی نے انہیں ماتم کرنے کی، نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جب اللہ کے نبی ماتم کرنے کی، نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو حسین کی شہادت کو سامنے رکھ کر کوئی ماتم کرتا ہے تو اس کی اجازت بالکل اسلام میں نہیں۔ ہاں البتہ اگر شیعہ کے لوگ کرتے ہیں تو ان کا مسلک ان کے ساتھ ہے، ان کے مسلک پر ہم اپنے مسلک کو لے کر جائیں، اس کی اجازت فقہاء نے نہیں دی۔ فقہاء نے یہاں تک بھی بات لکھی ہے کہ اگر کسی کی عادت کالے کپڑے پہننے کی ہو تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، مگر ماہ محرم آئے تو کالا لباس پہننے سے بھی اس ماہ محرم کے اندر تم رک جاؤ، اس لیے کہ روافظ سے کچھ نہ کچھ مشابہت تمہارے کالے لباس سے ہو سکتی ہے۔ یہ ادنا سے مشابہت کی بھی اجازت فقہاء نے اسلام میں نہیں دی تو ماتم کرنے کی اجازت کہاں دی؟ اور یہاں تک بھی فقہاء نے بات لکھی ہے کہ کھچڑا پکا کر کھانے کی عادت تمہارے اندر پڑ گئی ہے تو تم کھاؤ، مگر ماہ محرم کے اندر اس عادت سے بھی تم اس لیے رک جاؤ کہ اس کے اندر یہ بدعت رائج ہو چکی ہے، اگر تم کھاتے جاؤ تو ادنا سے مشابہت بھی ہو جائے گی تو اس کو بھی اسلام برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، خالف المشرکین، تم مشرکین کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی یہاں یہ بات اس لیے ارشاد فرمائے کہ اگر تمہارے کو دیکھ کر کوئی عبادت میں وہ تمہارے جیسی عبادت یہ اپنی جگہ ہے، مگر تم ان کے جیسا نہ کرو، اس لیے کہ جو دین اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ سب ادیان سے ممتاز دین ملا ہے۔ اب عاشورہ کی بات کو سامنے رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب عاشورہ کا دن آتا تھا ایک روزہ رکھا کرتے تھے، تو مدینے کے یہود بھی ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو اس بات کی اطلاع ملی کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ جب یہودیوں سے اس کی خبر لی گئی تو یہودیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ذریعے سے فرعون سے نجات اسی دن ملی تھی، تو اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، اگلا سال جب آئے گا تو میں ایک روزے کا اضافہ کر لوں گا، اس لیے کہ یہودیوں سے ادنا سے مشابہت ہو رہی ہے۔ اب غور کریں، اللہ کے نبی اس چھوٹی سی چیز کو بھی برداشت نہیں کیے، جبکہ عبادات کے اندر بھی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی کہ غیروں کی تم مشابہت اختیار کرو، تو عبادات میں جب اجازت نہیں دی تو دوسری چیزوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں یہ برداشت ہو سکتا تھا۔ مگر جب دوسرا سال آیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو صحابہ کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بعد میں پابندی کی اللہ کے نبی کی بات کو سامنے رکھ کر، جب بھی نیا سال محرم کا آتا، جب بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا آتا تو ایک روزے کا اضافہ کر لیتے، یا تو 9 محرم کا یا تو 11 محرم کا، اس لیے اضافہ کر لیتے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ آج ساتھیوں، اس بات کو ہم سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ ہمارے اندر کیسے بیجا رسومات اور بیجا غیروں کے طریقے ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج اگر کوئی غیر کوئی نیا اسٹائل کرتا ہے تو یہ امت بھی اس کی اتباع کرتی ہے، جبکہ نبی نے عبادت کے اندر اجازت نہیں دی، تو ہم غیروں کی اتباع دوسرے کاموں میں کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور آگے بڑھ کر میں یہ بات بھی عرض کروں کہ یہ عاشورہ کا روزہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عاشورہ کے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس دور کے اندر فقہا نے اس دور کے اعتبار سے بھی یہ بات بیان کی کہ دیکھو، اگر اس دور کے اندر 2 روزے رکھنا ہو تو 2 روزے رکھیں، اگر کوئی عذر آ گیا، ایسا عذر جو قابل قبول ہو، تو 1 روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر 2 روزوں کے بجائے 1 روزے پر اکتفا کرتا ہے، یعنی 10 پر، فقہا نے لکھا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ ادنا سے بھی مشابہت اس دور کے یہودیوں سے ہو سکتی ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو عذر قابل قبول ہو تو 1 روزے پر اکتفا کریں، اگر کوئی عذر نہ ہو تو ضرور 2 روزوں کو رکھیں۔ اور یہ روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بھی رکھتے تھے جب تک رمضان کے روزوں کی فضیلت نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب رمضان کے روزوں کی فضیلت نازل ہوئی تو اس وقت یہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور فرضیت منسوخ ہو گئی، فضیلت منسوخ نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اسے سنت کا درجہ دیا۔ اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو گویا وہ ایک سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے 2 روزے رکھیں۔ اگر کوئی مرض لاحق ہو گیا یا اسی طریقے سے سفر درپیش ہو گیا، ایسے موقع پر اس دن کو رکھ کر 1 روزہ رکھنے کی اجازت فقہا نے دی۔ مگر دیکھیں، یہاں قابل قبول بات یہ ہے کہ ہم کو سبق ملتا ہے اس ماہ محرم سے۔ اللہ کے نبی نے ادنا سے مشابہت کو بھی غیروں کی برداشت نہیں کیا، تو کہاں اللہ کے نبی اور دوسری چیزوں میں، عبادت میں جب برداشت نہیں کر رہے تو دوسری چیزوں میں اللہ کے نبی کہاں غیروں کی مشابہت کو برداشت کرتے۔ اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو دین اسلام ہمیں ملا ہے، یہ سب ادیان سے ممتاز ملا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین پر عمل کر کر اللہ کے نبی کی امت میں آتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں فلن یقبل منہ، اس کا اعتبار نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے۔ تو خصوصیت سے ہمارے نوجوانوں کو اس واقعات سے اور محرم کے روزے سے سبق لینا چاہیے کہ ہم غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ غیر غیر ہوتے ہیں اور اپنے اپنے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر دین ہوتا ہے۔ دین کو پامال نہ کریں، صحابہ کے واقعات کو سبق سیکھیں۔ صحابہ محرم کے مہینے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوئی اور صحابہ نے ہجرت کی تھی۔ چاہتے تو صحابہ وہیں رک کر دین پر حرف آنے دیتے تھے، مگر صحابہ نے امت کو سبق دیا کہ امت جب واقعہ پیش آیا دین کے اوپر حرف آنے کا انداز
پیش آیا تو صحابہ نے امت کو سبق دیا کہ ہم نے اپنے گھر بار کو تک چھوڑا، اپنے خاندان قبیلے تک کو چھوڑا، مگر دین پر حرف نہ آنے دینے کی وجہ سے ہم نے مکہ جیسے مقدس شہر کو نہیں چھوڑا، مگر دین پر تھوڑا بھی حرف نہ آنے دیا۔ آج امت کو دیکھیں، امت کس گمراہی کے اندر مبتلا ہو رہی ہے۔ امت جب کوئی نئی بدعت رائج ہوتی ہے اس بدعت کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اور امت کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں یہ حالات تو شروع میں بھی آئے مگر اس وقت بھی آ رہے ہیں، امت کے اوپر حالات آئیں گے، مگر صحابہ کے طریقے کو سامنے رکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ہمیں اللہ کے نبی نے سبق دیا کہ اگر تمہارے اوپر حالات آئے، پریشانی آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اس پریشانی کا حل کر لو، چاہے بڑے تاجر ہو کہ بڑا مالدار ہو، ہر ایک کے اوپر بھی حالات اس دنیا کے اندر آتے ہیں۔ اللہ نے دنیا بنائی ہی ایسی ہے۔ اللہ کے نبی نے امت کو یہاں تک بھی سبق دیا کہ جب چراغ بجھ جائے تو وہ بھی بجھنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تب بھی تم انا للہ پڑھو۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بڑی مصیبت پر ہی صرف انا للہ نہیں پڑھنا، بلکہ چھوٹی مصیبت آئے تب بھی تم انا للہ پڑھو، اس لیے کہ یہ انا للہ اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے اس کے ذریعے سے اللہ دل کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اور دنیا بنائی ہی اللہ ایسی ہے کہ اس دنیا کے اندر کبھی خوشی آتی ہے کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ درخت اللہ نے بنائے، درخت اگنے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے کبھی اسے دھوپ کی گرمی بھی ضروری ہوتی ہے، کبھی بارش بھی ضروری ہوتی ہے، سردی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر زیادہ سردی لگ گئی درخت کے اندر سڑاپن پیدا ہو سکتا ہے، زیادہ دھوپ لگ گئی تو اس کی وجہ سے درخت سوکھ جاتے ہیں۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اسے درخت کے واسطے دھوپ بھی ضروری ہے، بارش بھی ضروری ہے۔ آدمی بننے کے لیے حالات کا آنا بھی ضروری ہے اور خوشی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس سب کے اندر اللہ کے نبی نے امت کو یہ سبق دیا، امت جو بھی حالات آئے الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کرو، جب حالات آئے تو صدمہ اولا پر صبر کرو۔ حالات آئے رو رہے پیٹ رہے، بعد میں یہ کہہ رہے جو ہو گیا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے امت کو سبق دیا کہ امت جب حالات آئے تو سب سے پہلا کام یہ کہ جب صدمہ پہنچے فوراً صبر کر لو، اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ پہلا ہم روئے چلائے، بعد میں شکایت کے بعد کہہ رہے کہ ہم اب صبر کریں گے، اس صبر پر اللہ کی طرف سے بھی اجر نہیں ملتا۔ اجر ملنا ہو تو جب صدمہ پہنچے پہلے صدمے پر صبر کیا جائے، اس لیے کہ تبھی حدیث پر عمل ہوگا۔ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، سراج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک خوبصورت نوجوان عورت کو دیکھا، اتنی خوبصورت نوجوان تھی کہ اس سے پہلے میں نے ایسی خوبصورت نوجوان لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے زبان سے اچانک الفاظ یہ نکل گئے، واللہ کیا خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، ایسی حسین لڑکی اللہ نے بنائی، اور اس کے چہرے پر تھوڑا غم بھی نہیں۔ اور ابو الحسن سراجی کے منہ سے یہ الفاظ بھی نکل گئے کہ عورت تجھے آج تک غم کا ایک لمحہ تک نہیں لگا، اسی وجہ سے تو اتنی خوبصورت ہے۔ ابو الحسن سراجی سے اس نے اسی وقت یہ بات کہی کہ ابو الحسن تم تو بڑے مشہور آدمی ہو، تم کو میں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ دیکھو غم کے پہاڑوں نے میرے دل کو چور چور کر دیا ہے۔ ابو الحسن فرماتے کہ تیرے وہ غم کے پہاڑ کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں ایک مرتبہ میرے یہاں گھر میں کوئی پروگرام تھا، گھر کے سامنے یا پیچھے کے حصے میں میرے شوہر بکری لے کر آ کر ذبح کیے، اور اس منظر کو میرے دو بیٹے دیکھ رہے تھے۔ جب بکری ذبح ہوئی اور ہم اپنے پروگرام سے فارغ ہوئے تو بعد میں میرا بڑا لڑکا اپنے چھوٹے لڑکے کو لٹا کر کہنے لگا
کہ ابا نے جیسا بکری ذبح کی میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بچے تھے معلوم نہ تھا، چھری لائی اور ذبح کر دیا۔ جب دوسرے بیٹے کا خون نکلا تو بڑے بیٹے کے اندر ایک جھجک سی پیدا ہوئی، فوراً باپ کے مار کے ڈر سے دوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا۔ میرے 3 لڑکے تھے، ایک لڑکا تو یہاں شہید فوت ہو گیا اور بڑا جو لڑکا تھا وہ پہاڑ کی طرف بھاگ کر چلا گیا۔ اب میرے دل کے اندر جھجک سی پیدا ہوئی، اتنے میں میرے شوہر گھر کے اندر آئے، منظر دیکھا، بیٹے کا خون بہ رہا تھا۔ اب اس منظر کو دیکھ کر میرے شوہر سے رہا نہیں گیا، میرے سے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی، اور مجھے ڈانٹ کر کہنے لگے کہ بڑا بیٹا تو اب کہاں گیا؟ میں کہنے لگی کہ دوڑ کر جاؤ، پہاڑ پر مل جائے گا۔ مگر شوہر جو ہی دوڑ کر پہاڑ پر گئے تو بڑا بیٹا بھیڑیا کے حوالے ہو چکا تھا۔ اب جب شوہر دوڑ کر گئے تو ایک چھوٹا بیٹا گود میں تھا، عورت کہہ رہی تھی کہ چھوٹا بیٹا گود میں تھا۔ میں نے اپنے اس بیٹے کو گود سے نکالا اور اپنے شوہر کی خبر لینے کے لیے دوڑی تو شوہر کو دیکھا، پیاس کی شدت سے پہاڑ سے نیچے گرے اور وہیں شہید ہو گئے۔ اب میرے آنکھوں میں آنسو تھی، میں نے چھوٹے بیٹے کو بچانے کے واسطے دوڑ کر اپنے گھر کا رخ کیا۔ جو ہی گھر کو آئی، گھر کو جب پہنچی تو گھر کو پہنچنا تھا، وہ بیٹا مجھے خیال تک نہ تھا، وہ چھوٹا بیٹا تھا، مگر میرے چولہے پر گرم ہانڈی پک رہی تھی دودھ کی۔ وہ بیٹا گیا اور گرم ہانڈی کو اپنے بدن پر ڈالنے کی وجہ سے بدن سارا جل گیا اور چھوٹا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اور میرے یہاں ایک بڑی لڑکی تھی، بڑی لڑکی کی میں نے شادی کر دی تھی۔ اب جب بڑی لڑکی کے کان میں یہ 4 اموات کی خبر پہنچی تو جو ہی خبر پہنچی، ایک والد تھا، 3 بھائی تھے، تو فوراً وہ سر پٹک کر زمین پر گری اور وہیں اس کی موت مقدر تھی، وہ بھی شہید ہو گئی۔ اب جب یہ 4 خبریں میرے دل کو چور چور کرنے لگی، میں اللہ کی طرف رخ کی۔ اللہ کی طرف سے مجھے دل میں یہی الہام ہوا کہ دیکھیں جب غم پہنچے، صدمہ پہنچے، صدمہ پہنچنے پر جب صبر کیا جائے، اس صبر کا اجر مقام محمود ہے۔ اور اگر یہ غم پر، یہ صدمے پر جب صبر نہ کیا جائے تو یہ صبر پر اللہ کی طرف سے اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب اموات ہو جاتی ہے یہ مقدر سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم، جب وقت آ جائے، لا یستاخرون ساعة، ایک گھڑی پیچھے، ولا یستقدمون، ایک گھڑی آگے۔ اللہ کی طرف سے جب وقت متعین ہے ہٹ نہیں سکتے۔ تو وہ عورت کے جملے یہ تھے کہ صبر پر مقام محمود اور بے صبری پر کچھ اجر نہیں ملتا۔ ابو الحسن سراجی فرماتے ہیں اس عورت کے یہ 2 جملوں نے میرے دل کو چور چور کر دیا کہ دیکھیں جب صبر کیا جائے محمود ملے گا، اگر صبر نہ کیا جائے تو کچھ اجر بھی نہ ملے گا۔ تو ساتھیوں، یہ صبر اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا الصبر عند الصدمة الأولى، صبر وہی جو صدمہ اولا پر کیا جائے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو صبر دے۔ آخر میں اس بات سے ہٹ کر ایک بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آج محرم کی 2 تاریخ ہے۔ جب اگلا جمعہ آئے گا تو اگلے جمعے پر 9 تاریخ ہوگی، اگلے جمعے کے بعد آنے والا ہفتے کے دن 10 تاریخ ہوگی۔ روزہ رکھنا ہو تو 9 یا 10 کو رکھیں، جمعہ یا ہفتہ اتوار، یہ تو روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو تب عذر قابل قبول ہے۔ عاشورہ کا دن آئندہ ہفتے کو ہے تو جمعہ ہفتہ روزہ رکھ لے یا ہفتہ اتوار روزہ رکھ لیں۔ روزہ ضرور رکھیں، اس لیے کہ اس میں ایک سنت پر عمل بھی ہوگا، اور دوسری بات اس میں 1 سال پچھلے گناہ بھی اللہ کی طرف سے معاف ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پر اس دن کے لحاظ سے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ضروری باتیں عرض کی جائیں گی عاشورہ کے تعلق سے۔ جمعہ ہفتہ روزہ رکھ لیں یا ہفتہ اتوار روزہ رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔